जिंदगी में कामयाब कौन है, दुनिया में कामयाब कौन है? हम और आप ये समझते हैं कि दुनिया में कामयाब वो है जिनकी नौकरी लग गई, कामयाब वो है जिनके पास कारोबार है, कामयाब वो है जिनके पास मालो दौलत का अंबार है, कामयाब वो है जो एमएलए बन गए, कामयाब वो है जो मुखिया बन गए। नहीं नहीं, अल्लाह फरमाता है कामयाब वो है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। ऐ लोगो, कामयाब वो है, अल्लाह की नज़र में कामयाब इंसान वो है जो जहन्नम की आग से बच गए, जिनको जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जन्नत के अंदर उनका दाखिला हो गया, जन्नत के अंदर चले गए। मेरे प्यारे साथियों, कामयाबी की सबसे बड़ी पहचान ये कि हम जन्नत को हासिल कर लें, कामयाबी की सबसे बड़ी पहचान ये कि हम जहन्नम की आग से बच जाएं और हमारा ठिकाना जन्नत हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया में तुम अपना हिसाब किताब कर लिया करो, अपनी जिंदगी को टटोल लो मेरे भाइयों, और अपने नफ्स को बुरे ख्वाहिशात से रोक लो। अगर तुम इस बात की गारंटी देते हो, इस बात की जमानत देते हो कि दुनिया में तुम बुरे ख्वाहिशात से रोक जाओगे, दुनिया में तुम गलत रास्ते पे नहीं जाओगे, अल्लाह फरमाता है वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। ऐ लोगो, जो अपने नफ्स को बुरे ख्वाहिशात से रोक लिया, जो अपने नफ्स को बुरे रास्ते से रोक लिया, फइन्नल जन्नत हियल मावा, उसका ठिकाना जन्नत होगी। यानी अगर इंसान का नफ्स अगर इंसान को ये कहे कि तुम चोरी करो, इंसान का नफ्स इंसान को उभारे कि तुम जिना करो, लेकिन उस इंसान ने उस नफ्स की गुलामी से आज़ाद पा गया, उन्होंने अपने नफ्स की बात नहीं सुनी, बुरे ख्वाहिशात को कंप्लीट नहीं किया, उनकी गुलामी से आज़ाद पा गए। अल्लाह फरमाता है कि ऐसे लोगों के बारे में हम कहते हैं वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा, उसका ठिकाना जन्नत है। मेरे भाइयों, नफ्स सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन है। नफ्स कहते हैं किसे? इसको यूं समझिए कि अगर इंसान चोरी करें, जिना करें, सूद खाएं, डाका डालें, तो सबसे पहले इंसान के जहन में ख्याल आता है, जहन में एक तसव्वुर पैदा होता है कि हम ये काम करेंगे। यानी उसी चीज़ को नफ्स कहता है। अगर नफ्स के बहकावे में आप नहीं आए, अगर आपने बुरे ख्वाहिशात से अपने आप को कंट्रोल कर लिया, तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि आपका ठिकाना जन्नत होगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और तुम में से हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। यहाँ नफ्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए, यानी कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। ये बिलवा से सफ़र करने वाला इंसान पटना जाएगा, दिल्ली जाएगा, दिल्ली जाने से पहले पहले मेरे भाइयों सफ़र का सामान ले लेगा, दिल्ली की तैयारी कर लेंगे, सऊदीया जाने से पहले पहले सऊदीया की तैयारी कर लेंगे। लेकिन सऊदीया जाने वाला इंसान भी 4 साल के बाद घर आता है, एक दुबई में जाने वाला इंसान 5 साल के बाद घर आता है। लेकिन मेरे भाइयों, जब ये दुनिया का मामला हम तैयारी कर लेते हैं, मेरे भाइयों, इस दुनिया को अलविदा कहना है और उस दुनिया की तरफ हमें और आपको जाना है, तो अपनी जिंदगी के बारे में गौर करें कि हमने आने वाले दिन के लिए, यानी कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मेरे प्यारे साथियों, ये हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि हमारी नेकियां कितनी है, हम दुनिया में कितने ऐसी नेकी के काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान हुआ कि अब तुम्हें जिहाद के लिए जाना है। ये एक सहाबी जिनका नाम हंज़ला है, पहली रात है, शादी हुई है, सब जुफाफ मना रहे, सुहागरात मना रहे, अपनी बीवी के साथ रात गुजार रहे हैं। जिहाद का ऐलान हुआ कि अब तुम्हें जिहाद के लिए जाना है। इस ऐलान के बाद कोई घर में 1 मिनट के लिए नहीं रुकेगा। मेरे भाइयों, जैसे जिहाद का ऐलान कानों में गूंजा, हंज़ला के कानों में आवाज गूंजी, हंज़ला बिस्तर से उठ खड़े हो गए। हंज़ला ने यह भी नहीं सोचा कि आज पहली रात है। मेरे भाइयों, हंज़ला मैदान जंग की तरफ चलने लगे, उनकी बीवी पीछे से दौड़ती हुई आती है, दामन पकड़ कर कहती है
او میرے شوہر میں آپ کو روکنے نہیں آئے ہو، او میرے ہسبینڈ میں آپ کو روکنے نہیں آئے ہو، ابھی ابھی آپ نے مجھ سے ہم بستری کیا ہے، ابھی ابھی آپ نے مجھ سے جمع کیا ہے، وہ میرے شوہر کم از کم آپ غسل کر لیجئے، اس کے بعد میدان میں جائیے۔ حنزلہ نے جیسے آواز سنی، اعلان سنا، غسل جنابت بھی کرنا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ نبی اکرم کا اعلان تھا، اور اس اعلان کے بعد کسی کو گھر میں ٹھہرنے کی ایک منٹ کی مہلت نہیں تھی۔ میرے بھائیو، حنزلہ بنا غسل کیے حنزلہ میدان جنگ کی طرف چل دیے۔ میرے پیارے ساتھیو، میدان جنگ میں جا کر لڑنے لگے، کتنے کافروں کو جہنم رسید کر دیے اور خود بھی شہید ہو گئے۔ نبی اکرم نے ان کی لاش منگوائے، دیکھا کہ ان کی لاش کو فرشتے غسل دے رہے۔ نبی اکرم نے پوچھا، او میرے صحابہ، کیا بات ہے کہ حنزلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں؟ جاؤ ان کے گھر والوں سے پوچھو۔ جب پوچھا گیا کہ کیا بات ہے تو بتایا کہ حنزلہ نے ہم بستری کیا تھا، حنزلہ نے اپنی بیوی سے جمع کیا تھا اور انہوں نے غسل جنابت بھی نہیں کیا، جہاد کا اعلان سنا تو میدان جنگ کی طرف چل دیے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، کیا ہم اور آپ نکلیں گے کہ ہماری پہلی رات ہے، آج ضرورت ہے ایک دوسرے کو؟ میرے بھائیوں نہیں نکلیں گے۔ مرد وہاں حنزلہ نکل رہے ہیں، ان کی بیوی بھی انہیں روک نہیں رہی ہے۔ یہاں ہماری بہنوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر دینی کام میں اپنا آگے بڑھائے، قدم آگے بڑھائے تو انہیں روکنے کی کوشش کریں گے۔ دین کی خاطر نبی اکرم کا فرمان کے مطابق داڑھی چھوڑے تو ان کو خراب لگتا ہے، ان کو پسند نہیں آتی یہ چیز۔ میرے بھائیو غور کیجئے، حنزلہ کی بیوی نے منع نہیں کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اعلان ہوا، یہ کون سا جذبہ تھا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ پتا چلا اگر جنت ہمیں چاہیے تو جب اور جہاں اور جس جگہ ہماری جان کی ضرورت پڑے، ہماری قربانی دینے کی ضرورت پڑے، ہم اپنی جان کی قربانی دیں، مال کو قربان کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جنت ہمیں اور آپ کو فری میں ملنے والے نہیں ہے۔ ضرورت پڑے تو ہم اپنی گردن کٹائیں، ضرورت پڑے تو ہم اپنے مالوں کو خرچ کریں۔ اللہ فرماتا ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اے لوگوں، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو، ہلکے ہو کر نکلو، بھاری بھرکم ہو کر نکلو، جس حال میں رہو اس حال میں جہاد کے لیے نکلو، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ حنزلہ کا شوق دیکھیں میرے بھائیوں، اعلان ہوا، آواز گونجی، میدان جنگ کی طرف چل گئے۔ یہ آخرت کی تیاری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنزلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، حنزلہ کے کانوں میں آواز آئی کہ جہاد کا اعلان ہو گیا ہے۔ حنزلہ نے ایک منٹ رکنا گوارا نہیں کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، اگر آپ نے اس دنیا میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیا، آپ نے اس دنیا میں اپنی زندگی کا جائزہ لے لیا کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں کتنی نیکیاں کی ہے، ہم نے کتنے گناہ کے کام کیے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کا مشہور قول ہے کہ لوگوں، تم دنیا میں اپنا حساب و کتاب کر لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ دنیا میں تم اپنی نیکیوں کا وزن کر لو، دنیا میں تم اپنے گناہوں کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہاری نیکیوں کا وزن کیا جائے، تمہارے گناہوں کا وزن کیا جائے، تمہارے گناہوں کو تولا جائے۔ دنیا میں تم اپنے آپ کو پیش کرو
سب سے بڑی پیشی ہونے والی ہے قیامت کے دن، جس دن تمہیں بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا۔ وہاں دو ہی طرح کا رزلٹ ہوگا، دو ہی طرح کی نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ یہ تو یا تو آپ کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے یا پھر بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ دنیا میں کوئی انسان ایگزام دینے جاتا ہے، اگر ہندی میڈیم سے پاس نہیں کر پایا تو انگلش میں کامیاب ہو جاتا ہے، انگلش میں نہیں کر پایا تو اردو میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دن دو ہی رزلٹ ہوگا، یا تو آپ کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا تو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، جب تک دنیا میں زندہ رہو اپنے آپ کا حساب کر لیا کرو کہ ہم دنیا میں کہاں تک کامیاب ہیں، ہماری زندگی کہاں تک کامیاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکا، کامیاب ہو گئے وہ انسان جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گئے وہ انسان جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ کامیاب ہو گئے وہ انسان جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ نفس کیا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا نہیں کھا رہا ہے، حلال کی طرف جا رہا ہے یا حرام کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنے نفس کو پاک کر لی تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اگر آپ نے اپنے نفس کو کامیاب کر لیا، آپ نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، تو اللہ ایسے نفس کو آواز دے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایسے نفس کو آواز دی جائے گی اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والے نفس، اپنے رب کی طرف لوٹا، اپنے پروردگار کی طرف لوٹا، اس حال میں کہ تو بھی اللہ سے راضی اور اللہ بھی تجھ سے راضی، یعنی اللہ بھی تجھ سے خوش ہو جائے اور تو بھی اللہ سے راضی ہو جائے۔ پھر اللہ کہتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ چلا کہ ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، ہمیں اپنے نفس کو اطمینان بنانا ہے۔ اگر ہم نے اپنے نفس کو اطمینان بنا لیا، اللہ کہتا ہے ایسے نفس کو آواز دی جائے گی کہ اے اطمینان والے روح اپنے رب کے پاس لوٹا۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے کہ ہماری زندگیوں میں کتنی نیکیاں ہیں، ہم دن بھر میں کتنی نیکیاں کی ہے، کتنے گناہ کے کام کیے ہیں، ان راتوں میں ہم نے جاگ کر قربانیاں کتنی دی ہے، ان رات میں ہم نے کتنے گناہ کے کام کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، حساب لگانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے حساب لگا لیا تو یقین جانیے کہ آپ کی یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ قسم کھاتا ہے نفس اللوامہ کی، ملامت کرنے والے نفس کی، ملامت کرنے والی نفس کی اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر نیکیاں کرنے کا زیادہ جذبہ نہیں ہے، آپ زیادہ نیکیاں نہیں کرتے ہیں، پھر بھی آپ اپنے نفس کی ملامت کیجئے اور کہیے کہ اے نفس، تو نے مجھے 5 ٹائم میں 3 ٹائم کا ہی نماز پڑھنے دیا اور 2 ٹائم کی نماز ہماری چھوٹ گئی، باقی رہ گئے۔ رمضان میں 30 روزہ ہوتا ہے، ہم نے 20 ہی رکھوایا، 20 ہی رکھا۔ اے میرے نفس، تیرے اوپر ملامت کرتا ہوں، تو 30ویں روزہ کیوں نہیں رکھوایا؟ اگر نفس آپ کو برائی پر ابھارتا ہے، نفس اگر آپ کو برائی کرنے پر